بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ہمارے ہاں اجتماعی مراقبے سے پہلے یا انفرادی مراقبے سے پہلے ایک معمول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کیا جاتا ہے اور درود شریف کا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، اور ذکر مختلف انداز میں یا مختلف تعداد میں تقریباً تمام ہی سلاسل میں رائج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر، کسی آیت کا ورد، درود شریف کا ورد، یہ سب ذکر میں ہی شمار ہوتے ہیں، اور ہر اسم کی اپنی ایک خصوصیت ہے، اپنی اس کی ایک روشنی ہے، اپنے اس کے ایک انوار ہیں، ایک کیفیات ہے۔ ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کسی خاص اسم کی روشنی یا کسی خاص اسم کی صفات ذاکر میں آئیں، ذاکر ان کا ریسیو کرنے والا اور ذاکر ان کا حامل بنتا جائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مرحلہ کیسے ہو؟ ہم کوئی بھی سبق پڑھتے ہیں، ہم فرض کریں کہ زبان سیکھتے ہیں، انگلش تو ABCD پڑھتے ہیں، اردو الف ب پ پڑھتے ہیں، گنتی 1 2 3 4 یہ یاد کرتے ہیں۔ ہر سبق کا پڑھنا اپنے لیے ایک آگہی کا ذریعہ بنتا ہے، اس آگہی کا کوئی مقصد بھی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے ABCD کی شناخت کر لی، الفابیٹس کی شناخت کر لی، اردو حروف کی شناخت کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر کا ایک مرحلہ آگہی کے دوسرے مرحلے سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر میں نے ABCD پڑھ لی، سیکھ لی، الف ب پ سیکھ لی، اور میں نے اس سے لفظ بنانے نہیں سیکھے تو آگہی کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ تو میری آگہی ایک درجے میں تو پوری ہو گئی کہ الفابیٹ آ گئے، لیکن اس سے منسلک دوسرے درجے میں داخل نہیں ہوئی۔ اب میں نے لفظ بنانے سیکھ لیے، مجھے بہت سارے لفظ بنانے آ گئے، اب مجھے ان الفاظ سے جملے بنانے آنے۔ آگہی کا ایک درجہ ہوا لفظ بنانا، لفظ بنانے کے بعد دوسرا درجہ ہے کہ ان سے مجھے جملے بنانے آنے چاہیے۔ جملے بنانے میں نے سیکھ لیے، اب میں مضمون لکھوں، کوئی خط لکھوں تو مجھے وہ لکھنا آنا چاہیے، پیراگرافنگ کے جو قواعد ہیں وہ مجھے آنے چاہیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آگہی کا ہر درجہ دوسرے درجے سے ملا ہوا ہے۔ جب دوسرے درجے میں آپ پہنچتے ہیں تو تیسرا درجہ ہے، تیسرے میں پہنچتے ہیں تو چوتھا درجہ ہے، اور چوتھے درجے میں جب پہنچتے ہیں تو پھر ڈفرینٹ قسم کی امپروومنٹس۔ آپ نے الفاظ سیکھ لیے، الفابیٹ سیکھ لیے، الفابیٹ سے الفاظ سیکھ لیے، آپ لکھنے لگے، اس سے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ علم آگہی کا مطلب ہے اس کی یوٹیلیٹی، اس کا استعمال۔ جو بھی کچھ آپ جانتے ہیں اس کو بہتر طور پر استعمال کرنا۔ اب روحانی اسباق میں جو بھی کچھ آپ پڑھیں گے یا جو بھی کچھ آپ کی تربیت ہوگی، اس کا مقصد محض جاننا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس علم کو، اس آگہی کو، اس تربیت کو اپنی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا، اور اس سب کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگہی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافے کے لیے استعمال۔ اگر یہ مقصد ہمارے پیش نظر نہیں ہوگا اور ہم محض تسبیحات کرتے رہیں گے تو اس سے میری کوئی پرسنالٹی بلڈنگ نہیں ہوگی، ہم وہیں کے وہیں رہیں گے جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کا ایک مفہوم ہے کہ مومن کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر ہونا چاہیے، کہ گزشتہ کل سے بہتر اس طرح ہوگا کہ آپ کی ہر شعبے میں امپرومنٹ ہوگی، علم میں، آگہی میں، عمل میں، برتاؤ میں، فکر میں، ہر چیز میں بہتری آنی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے علم، علم کا مطلب ہے کسی چیز کو جان لینا، اور ایک ہوتا ہے فہم۔ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا علم بہت اچھا ہوتا ہے، ہم چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہمارا فہم ناقص ہوتا ہے۔ صرف جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں صحیح فہم ہونا بڑا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا دین کہتا ہے کہ علم حاصل کرو، اس پہ ہمارا مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے علم دین حاصل کرو۔ اب ان کا فہم ان کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا مطلب علم دین تک محدود ہے۔ اب انہوں کا جو نتائج نکلنے شروع ہوئے وہ علم سے نکلنے شروع نہیں ہوئے، وہ فہم سے نکلنے شروع ہوئے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک محدود دائرے تک رکھ لیا۔ علم کا مطلب تو ہے کہ ہر طرح کا علم، اس میں سائنس بھی شامل ہے، اس میں تاریخ بھی شامل ہے، مطلب ہیومینٹیز کے علوم بھی شامل ہیں، سائنس کے علوم بھی شامل ہیں، اس میں دین کا علم بھی شامل ہے، اس میں روحانی علوم بھی شامل ہے، ہر طرح کا علم شامل ہے۔ اس میں مردوں کو بھی علم حاصل کرنا ہے، اس میں عورتوں کو بھی علم حاصل کرنا ہے۔ اب جیسے ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ کہتا ہے کہ جو علم حاصل کرنا ہے یہ مردوں کا کام ہے، عورتیں نہیں کریں گی، تو بہت سارے گھرانے بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے۔ وہ علم حاصل کرنے کے قائل ہیں لیکن کہتے ہیں لڑکے کو مدرسے بھیج دو۔ اب اصل میں علم تو انہیں ہے، معاملہ کہاں سے
عملی صورت اختیار کر رہا ہے فہم سے۔ اس بات کی کوشش کرنی ہے میرا علم تھوڑا بھی اگر ہوگا اور میرا فہم درست ہوگا تو اس کے نتائج اچھے نکلیں گے، اور میرا علم بہت زیادہ ہوگا لیکن میرا فہم درست نہیں ہوگا تو پھر نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ سلسلے زیمیہ ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ اپنے شاگردوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ علم کے ساتھ فہم درست ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اکثر اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں قرآنی آیات کا صحیح فہم عطا فرما۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے ارشادات کا صحیح فہم عطا فرما۔ فہم ٹھیک ہوگا تو ہمارے اعمال، ہمارے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے۔ فہم درست نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے جی ہم عمل تو کر رہے ہیں ہدایت پر، لیکن وہ اس عمل سے جو ایک براڈر بہتر نتائج نکلنے چاہیے وہ نہیں نکلیں گے۔ اسی بات کو لے لیں کہ جب آپ سبق پڑھیں، جب آپ ورد کریں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی بہتر اپلیکیشن کیسے ہو۔ جس علم کے ساتھ اس کا جو منسلکہ عمل ہے وہ نہ ہو تو وہ علم تو محض کتابوں کا ڈھیر ہے۔ یا حی یا قیوم کا ورد کرنا اپنے ساتھ کئی طرح کے نتائج رکھتا ہے۔ کیا وہ نتائج مجھے مل رہے ہیں؟ اور جب میں اللہ کا ذکر کروں گا اور جب میں اپنے سلسلے کا اسباق کروں گا تو میری سوچ میں، میری فکر میں، میرے معاملات میں اس کے نتائج آنے چاہیے۔ اب اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ زیادہ تر نتائج قابل مشاہدہ اور قابل پیمائش۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے اس سے آپ کے ذہن پہ جو مثبت تبدیلیاں آئیں گی وہ تبدیلیاں قابل پیمائش ہیں۔ اب جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے اور اس سے اپنی فکر کو بہتر بنائیں گے تو اس کا سب سے پہلا نتیجہ اخلاق کے سدھار کی شکل میں سامنے آئے گا۔ دیکھیے اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں، اخلاق برے بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلاں صاحب بڑے خوش اخلاق ہیں، یہ فلاں صاحب بد اخلاق۔ اس کا مطلب ہے کہ بد اخلاق بھی ہوتے ہیں اور احسن اخلاق بھی ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اخلاق میں اچھے ہیں، اور دور وہ ہوں گے جو کہ اخلاق میں برے ہیں۔ اب اچھا اخلاق ایک قابل مشاہدہ عمل ہے۔ ایسا نہیں کہ میں آپ کے لیے بڑا اچھا چاہتا ہوں اور میں آپ کے سامنے منہ بنا کے بیٹھا رہتا ہوں۔ بھائی میں آپ کے لیے اچھا چاہتا ہوں تو اس کا اظہار بھی ہوگا میرے رویوں سے۔ میں کسی کے لیے اچھا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میرا اس طرح اظہار ہوگا۔ سلسلہ زیمیہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وابستگان کا عمومی رویہ اچھا ہونا چاہیے، وہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ ہی اچھے نہ ہوں بلکہ ان کے اخلاق معاشرے کے لیے اچھے ہوں، معاشرے میں خیر پھیلے، معاشرے میں اچھائیاں پھیلے۔ کوئی ایک چھوٹا سا طبقہ ایک دوسرے کو اعلیٰ اخلاق سے خوش نہ کرتا رہے بلکہ آپ کی فکر کی بہتری کے اثرات پورے معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے ہوں۔ یہ سب نتائج ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے اسماء کا ذکر کیا جائے، یہ سب نتائج ذہن میں رکھتے ہوئے درود شریف کا ورد کیا جائے۔ درود شریف ایک دعا ہے اور درود شریف ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو ایک اقرار اور ایک عہد بھی۔ اقرار اور عہد کس بات کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کا، آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ان تعلیمات کو اختیار کرنا۔ اللہ کے اسماء کا جب ذکر ہوگا تو اس میں اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت، حضور کا جب ذکر ہوگا درود شریف کی شکل میں تو اس میں حضور کا ذکر، حضور کی یاد، دعا اور اقرار پیروی، اور یہ اقرار بار بار ہوگا، یعنی اس کا اعادہ ہوتا رہے۔ سلسلہ زیمیہ کی اور سلاسل طریقت کی یہ جو مشقیں ہیں ان کا مقصد کوئی انفرادیت کی حد تک رہنا نہیں ہے۔ آپ کی ہر صلاحیت، ہر طاقت دراصل اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے آپ سے خیر پھیلے، اس کے ذریعے آپ اللہ کی رضا کے طالب بنیں، اس کے ذریعے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اور نسبت کے طالب۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اپنی ذات کا معاملہ ہے بلکہ سلاسل طریقت اور سلسلہ زیمیہ یہ سب ایک بڑے نظام سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نسبت کا معاملہ ہے۔ اللہ کی قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ذریعے۔ اگر اللہ کی قربت میرے ذہن میں نہیں ہے تو بھی میرا سفر بیکار ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہیں مل رہی تو سارا سفر نتیجہ خیز ہوگا ہی نہیں۔ اور اللہ کی قربت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ حقوق اللہ بھی اچھی طرح ادا کر رہا ہو اور حقوق العباد بھی اچھی طرح۔ یہ سب کچھ ایک بڑا پیکیج ہے۔ سلسلہ زیمیہ ایک پیکیج سے آپ کو متعارف کرواتا ہے
اور ان مائل سٹونز سے یا انڈیکیٹر سے، ان اشاریوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو بھی سبق پڑھ رہا ہوں، جو ذکر یا ورد کر رہا ہوں، اس کے تقاضے کتنے پورے ہو رہے ہیں مجھ سے، میں ان کو پورا کرنے کے لیے کتنا اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، کتنا تیار کر رہا ہوں، اور اس سمت میرا سفر کتنا ہو۔ تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ورد کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ صلات پیش کیا جائے۔